السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، پروردگار و پالنہار ہے، اور ہر شے اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اسی کے حکم کی منتظر ہے۔ جب اس کا حکم کن ہوتا ہے تو لمحے میں فیکن کے نظارے نظر آنے لگتے ہیں، اور تمام حمد و صلات کے بعد پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے ہم اس آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن جس کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ وہ پروردگار جو رب العالمین ہے، اس نے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ایسی رحمت کہ حضور آسمان والوں کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت، فرش والوں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، لیل و نہار کے لیے رحمت، ہر شے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایسی رحمت کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا، مسرتوں کا اظہار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت ہے۔ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک جملہ، قرآن کا ایک ایک زبر زیر پیارے آقا ہی کی تعریف بیان کر رہا ہے، حضور ہی کی عظمتوں کے نغمے گا رہا ہے، حضور ہی کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہا ہے۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، بے شمار رفعتیں عطا فرمائے ہیں، وہیں پر پروردگار عالم نے حضور ہی کے صدقے میں ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے۔
برکتوں کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں کبھی شب معراج کا بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی شب برات کا بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی شب قدر کا بہانہ لے کر آتی ہے، کبھی رمضان کا بہانہ لے کر آتی ہے، تو کبھی شعبان کا بہانہ لے کر اللہ کی رحمتیں ہم گناہگاروں کے پاس آتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم گناہگار حضور پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکیں، ان چیزوں سے ہم مستفیض ہو سکیں اور اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے بھر سکیں۔ حاضرین کرام، انہی رحمتوں کی کڑی میں سے ایک کڑی آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ شب برات یعنی نجات کی رات، مغفرت پانے کی رات، بخشش پانے کی رات، اور یہ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ جس کے متعلق حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اذ کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان آتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے مغفرت عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی رزق میں اضافے کا طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ یوں تو اللہ کی یہ رحمتوں کی ندائیں ہر روز آتی ہیں، لیکن کب آتی ہیں؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخر حصہ ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلانات فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہماری خوش نصیبی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں اضافے کا طلبگار، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا کی خواہش رکھنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے صحت پانے کا طلبگار کہ اسے تمام نعمتیں عطا کر دی جائے۔ اور یہ اعلانات 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتے، 2 گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتے، 3-4 گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ صبح فجر تک اللہ تبارک و تعالی یہ اعلانات فرماتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اس اعلان پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور میں اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اور آج کی رات ایسی برکتوں والی رات ہے کہ جو بندہ اس رات میں جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر مانگ کو پورا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر طلب کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بندے میرے بارے میں دریافت کرنے لگے، میرے بارے میں پوچھنے لگے، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر اللہ کی رحمتوں کا معاملہ کیا ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے پکارنے والے میں تیری پکار کو سنتا ہوں، میں تیری فریادوں کو سنتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ وعد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ پکا ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد،
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے. یہ بندے ہیں کہ کبھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور پھر لمحے بھر میں اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں لیکن چند لمحات کے بعد، چند منٹوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد پھر بندوں کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن وہ رب کریم کی رحمت کو دیکھیں، اس پروردگار کی محبت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میری رحمت کے آغوش میں آ جا. اگرچہ کہ تو نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میں تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. تو یقیناً آج کی رات وہ رات ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں، بندوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، بندوں کی طلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات پورا فرما دیتے ہیں. اور آج کی رات کیسی رات ہے یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے نیند لگ گئی اور جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں موجود نہیں ہیں. میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور میرے ذہن میں خیالات آنے لگے کہ شاید حضور کسی اور ازواج مطہرات کے پاس گئے ہو، کسی اور کے پاس حضور گئے ہو. لیکن حضور کی محبتوں کو دیکھیں کہ حضور جس راستے سے گزرتے ہیں فضائیں بھی حضور کے آنے کی گواہی دیا کرتی ہیں، فضائیں بھی حضور کی محبتوں کے نغمے گانے لگتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے جب حضور کو تلاش کرتے کرتے آگے بڑھی اور جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. تمام مرحومین کے لیے مغفرت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت قبور کے لیے جانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور شب برات کی رات میں زیارت کے لیے جانا یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانوں میں گدگدی ہوتے رہتی ہے ان کے زبانوں میں گدگدی ہونے دیجئے. ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جائز اور ناجائز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کریم آقا کے عمل کو دیکھا کہ حضور شب برات کی رات میں آپ نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شب برات کی رات میں زیارت قبور کا اہتمام کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری رات آپ قبرستانوں کی زیارت کرتے ہوئے پھرے. یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی اور مقام پر رہ رہے ہیں اور کئی کلومیٹرز آپ دور چلے جا رہے ہیں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً یہ برکت کا باعث ضرور ہے لیکن انہی اللہ والوں کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم انہی اللہ والوں کی جب زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان اللہ والوں کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے شب برات کی رات کے موقع پر اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے اور رات کے آخر حصے میں جا کر یعنی تہجد کے وقت میں جا کر ان اللہ والوں نے زیارت قبور کا اہتمام فرمایا. اگر آپ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، حضرت بندہ نواز گیس دراز کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے ساری رات زیارت قبور کی ہوگی. ہاں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے حضور کی اس سنت پر عمل کیا کہ جس طرح حضور نے رات کے آخر حصے میں زیارت قبور کا اہتمام فرمایا ہے، اہل قبور کی زیارت کا اہتمام فرمایا ہے. اور حاضرین اکرام دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہم زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں
تو بعض قبرستانوں میں جانے کے لیے راستہ ہموار نہیں ہوتا، راستہ درست نہیں ہوتا، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کئی ایسے حضرات ہیں جو خبروں پر پیر رکھتے ہوئے اپنے اہل قبر کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتلاتا چلو کہ شریعت مطہرہ میں بتلایا گیا کہ قبروں پر پیر رکھنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی خبر کو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے دیکھا کہ وہ خبر پر ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا تم آگ کے انگارے پر بیٹھے ہوئے ہو، آگ کے ڈلے پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو خبر کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے اس طرح کے عمل سے خبر والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب ہم خبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور خبروں پر پیر رکھتے ہوئے جاتے ہیں تو ان خبر میں موجود حضرات کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ جو بندہ خبر پر بیٹھتا ہے تو شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زیارت قبور کے موقع پر کئی حضرات ایسے ہیں کہ جو زیارت قبور کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن انہیں زیارت قبور کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہاں پر بھی جا کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، دنیاوی گفتگو میں مصروف ہے، دنیاوی باتوں میں مصروف لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے زیارت قبور کا جو طریقہ ہمیں بتلایا کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان کو جاؤ تو تمام اہل قبور کو سلام کیا کرو۔ کس طرح سلام کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ بعد اور بھی الفاظ ہیں لیکن آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے یہ الفاظ کافی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اس سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، سلام اسے کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، سلام اسے کیا جاتا ہے جو جواب دینے کا متحمل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ میسج مل رہا ہے کہ خبروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضور کی یہی حدیث پاک کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی خبر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھتا ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس خبر والے کو اتنا علم ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی خبر پر بیٹھنے والا پرندہ میل ہے یا فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا بھی علم اس خبر والے کو ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، جب ہم خبروں کی زیارت کے لیے جائیں، اہل قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہوئے جب ہم جائیں گے اور پیارے آقا کی سنت پر عمل کریں گے تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ہم جا کر جو اہل قبور کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہ عمل کرے کہ خبروں کی زیارت کے لیے تو جا رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا لیں، اپنے اعمال میں بدیاں نہ لکھائیں بلکہ نیکیاں لکھانے کی کوشش کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ زیارت قبور کا اہتمام کیا جائے۔ اور حاضرین کرام، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتلاتا چلو کہ زیارت قبور سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر روز کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن بھی اپنے عزیز و اقارب کے قبروں کی زیارت کرنا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اگر وقت نے اجازت دی، صحت نے اجازت دی، ہمارے دل میں خواہش یا تمنا پیدا ہوئی تو سال میں ایک مرتبہ ہم زیارت قبور کا اہتمام کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے والد کی خبر کہاں پر ہے، والدہ کی خبر کہاں پر ہے، بھائی کی خبر کہاں پر ہے، بہن کی خبر کہاں پر ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے قبرستان میں فلاں جھاڑ کو، درخت کو ہم نے نشانی بنا لیا تھا
تھا لیکن اب قبرستان میں اس درخت کو کاٹ دیا گیا ہے, اس جھاڑ کو نکال دیا گیا ہے, تو ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی خبر کیا کہاں پر ہے. حاضرین کرام, یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے, کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کا تو اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی ہی تک بعد مرنے کے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ایصال ثواب کے خواہش مند ہوتے ہیں, تمہارے رشتہ دار تمہارے ایصال ثواب کے متمنی ہوتے ہیں. واقعات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں جتنے قبور ہیں تمام خبر والوں کے پاس کچھ نہ کچھ تحفے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک خبر ایسی ہے کہ اس کے صاحب خبر باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی تحفہ رکھا ہوا نہیں ہے, کوئی تحائف رکھے ہوئے نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تحفہ رکھا ہوا نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس تحفہ دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے, اسی اپنی فکر نہیں تو پھر وہ میری فکر کیا کرے گا, وہ اپنے دنیا ہی میں مصروف ہے, اپنی خواہشات ہی کو پورا کرنے میں مصروف ہے, تو وہ میری کیا فکر کرے گا. ارے وہ باپ جس نے ساری زندگی تمہاری فکر کی ہے, اس کے زندگی کے رخصت ہونے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد اولاد اتنی بھی قابل نہیں کہ اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے, اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے, اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے. کتنے افسوس کا مقام ہے ایک مسلمان جس کے لیے اس کے باپ نے, اس کی ماں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی ہے, لیکن اس کا معاملہ اس کے والدین کے ساتھ درست نہیں ہے. ان کے جانے کے بعد ان کے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام نہیں ہے, کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے, ان کے لیے کوئی تحائف بھیجنے کا اہتمام نہیں ہے. وہ بزرگ نے خواب میں وہ خبر والے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اسے اپنی فکر نہیں تو وہ میری فکر کیا کرے گا. چنانچہ وہ بزرگ کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. انہوں نے ان کے بیٹے کو تلاش کیا اور ان کے والد کے حالات کو بیان کیا تو اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ بچہ اپنے والد کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کرنے لگا. چند دن گزرے ہی تھے کہ بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہی قبرستان ہے اور پھر پہلے جیسا منظر ہے, تمام قبور کے پاس تحائف رکھے ہوئے ہیں اور جو صاحب قبر تھے جن کے پاس تحائف رکھے ہوئے نہ تھے, اب منظر بدلا ہوا ہے, اب منظر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے کہ جن کے پاس پہلے تحائف نہیں تھے اب ان کی خبر کے پاس بھی تحائف رکھے ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ پہلے تو تحائف نہیں تھے اب تحائف نظر آ رہے ہیں, تحفے نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو توفیق عطا فرمائی اور وہ میرے لیے ایصال ثواب کا اس نے اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے. اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند تحائف مجھے عطا فرمائے ہیں. تو حاضرین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم زیارت قبور کا جب اہتمام کریں, اہل خبر کی زیارت کے لیے جائیں تو قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت ضرور کر لیا کریں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں, آیت الکرسی کی تلاوت کریں, 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کے سورہ کی تلاوت کریں, قل اعوذ برب الفلق کے سورہ کی تلاوت کریں, قل اعوذ برب الناس کے سورہ کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب تمام اہل قبور کو بھی پہنچائیں اور آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی ثواب پہنچائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ثواب میں کمی کیے بغیر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا, پورا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے زیارت قبور کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ واپس اپنے حجرے میں آ جاتی ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی تمہاری حق تلفی کریں گے, تمہارے حق میں کوئی کمی کر دیں گے؟ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ, مجھے گمان ہوا
ہوا تھا، مجھے گمان ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ اور اس کے رسول کبھی کسی کے حق تلفی نہیں کرتے، کسی کے حق میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار بندوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، اور ان قبیلے والوں کے پاس بے شمار بکریاں موجود تھی، بے شمار تعداد میں بکریاں موجود تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، بکریوں کا گننا تو آسان ہے، بکریوں کی کاؤنٹنگ کرنا تو آسان ہے، لیکن بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں ان کو گننا دشوار ہے، ان کو شمار کرنا بڑا مشکل ہے، اس کی کاؤنٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج ہر طرح کی ترقی ہو چکی ہے، سائنس اپنی ترقی کے عروج کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بکریوں کے بالوں کو گن کے بتا سکتا ہوں، بکریوں کے بالوں کی کاؤنٹنگ کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے، دوزخیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے اللہ تبارک و تعالی پروانہ نجات ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو دوزخ کے مستحق ہو چکے تھے۔ لیکن ہاں اے عائشہ آج کی رات چند ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر نہیں فرماتے، چند ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشش عطا نہیں فرماتے۔ بعض روایتوں میں 3 کا ذکر کیا گیا، بعض میں 7 کا ذکر کیا گیا، اور بعض میں 9 کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی ہم گنہگاروں کے ذات کرم نوازی کا معاملہ ہے کہ حضور نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ کون کون محروم رہنے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی بخشش کی نظر نہیں فرماتے، اسے مغفرت عطا نہیں فرماتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر شرک کے 2 معنی ہیں، ایک ہے شرک خفی اور دوسرا ہے شرک جلی۔ شرک خفی یعنی شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے آنے پر تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کرنے لگے، میرا ادب احترام کرنے لگے، مجھے بڑا سمجھنے لگے، میرے مال کے بلبوتے یا میرے عہدے کے بلبوتے لوگ میری عزت کرنے لگے، میرا احترام کرنے لگے، تو اسے شرک خفی کہا گیا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بچنے کا حکم ہے۔ اور شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، لیکن اللہ کی ذات تو اللہ الصمد کی شان رکھتی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی، ان دونوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، اپنے والدین کی قدردانی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا مقام اتنا بلند ذکر فرمایا ہے کہ ان کے راضی ہونے پر خدا راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے پر خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کو معلوم کر
کرنا ہو کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں تو اپنے والدین کو دیکھ لے، اگر وہ یا ان میں سے کوئی ایک تم سے ناراض ہے تو سمجھو کہ پروردگار تم سے ناراض ہے، اگر وہ تم سے خوش ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے۔ اور جو اپنے والدین کو راضی کرتا ہے اسے کیسا مقام دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور مقام پر تشریف لے جانا تھا، بڑا طویل سفر تھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ مولا مجھے بڑا طویل سفر کرنا ہے، بڑا لمبا سفر مجھے کرنا ہے، اے مولا تو میرے لیے سواری کا انتظام فرما دے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ، اس پہاڑ پر ہمارا ایک محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے، تم اس سے جا کر کہو وہ تمہاری سواری کا انتظام کر دے گا۔ حاضرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سواری عطا کر سکے؟ اور کون سے نبی جن کو کلیم اللہ کا شرف حاصل ہے، اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سواری کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے فوری انہیں سواری عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں ہمارا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے، تم اس سے جا کر کہو وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جاتے ہیں، ایک نوجوان وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے جا کر کہتے ہیں اے نوجوان مجھے لمبا سفر کرنا ہے، کسی اور مقام پر طویل سفر کرتے ہوئے جانا ہے، تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ تو وہ نوجوان آسمان کی جانب دیکھتا ہے، ایک ابر پر اس کی نظر پڑتی ہے، وہ ابر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ابر تو موسیٰ کے لیے سواری بن جا، انہیں جہاں پر جانا ہے ان کو تو اس مقام تک پہنچا دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ابر کا وہ ٹکڑا زمین پر آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر کے ٹکڑے پر سوار ہو کر جس مقام پر جانا تھا آپ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے اس بندے کو اتنا بلند مقام کیسے عطا فرمایا، اسے ایسی شان تو نے کس بات سے عطا فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس بندے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس بندے میں کوئی کمال والی کوالٹی نہیں ہے، کمال والی کوئی صفت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو بلند مقام عطا فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنی ماں کو خوش رکھا کرتا تھا، اپنے ماں سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ جب اس کے ماں کے گزرنے کا وقت آیا تو اس کی ماں نے میری بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرا بیٹا ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا، میری بات سنتا رہا، اے پروردگار جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا بیٹا جو بھی مانگے تو اس کی ہر بات کو سن لینا، اس کی ہر بات کو تو پورا کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو ہم نے جو بلند مقام عطا کیا اپنے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ بلند مقام عطا فرمایا، اسے شان و عظمت ہم نے عطا فرمائی۔ حاضرین کرام آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے باتیں کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے چیختے چلاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ والدین کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کریں گے، اونچی آوازوں میں باتیں کریں گے، اگر وہ ساری زندگی عبادت گزار بھی رہیں گے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے رہیں گے، ساری زندگی حج اور عمرہ بھی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا
ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والا، ماں باپ کو اذیتیں پہنچانے والا اگر حرم کعبہ کے پاس چلا جائے، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی فریاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ والدین کے نافرمان کے لیے یہ کیسی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، آپ کو بتلاتا چلو کہ ایک نوجوان کو، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اسے میزان پر لے جاؤ اور اس کے سارے اعمال کو تولو کہ نیکیاں کتنی موجود ہے، گناہ کتنے موجود ہے، تو فرشتے اسے میزان پر لے آئیں گے، ترازو کے پاس فرشتے لے آئیں گے، اور جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں گناہوں سے بڑی ہوئی نظر آئیں گے، تو فرشتے اسے جنت کی جانب لے جانے لگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ملائکہ اسے دوبارہ لے جاؤ اور لے جا کر اس کا حساب و کتاب کرو، میزان پر پھر سے اس کے اعمال کو تولو۔ تو اللہ کے حکم پر فرشتے دوبارہ اس شخص کو میزان کے پاس لائیں گے، ترازو کے پاس لائیں گے، اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ اس بار بھی نیکیوں کا پلہ گناہوں سے بلند تھا، اس کا وزن زیادہ تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں سارا منظر بدل جاتا ہے، ساری کیفیتیں بدل جاتی ہے۔ ایک چٹھی آ کر اس کے گناہوں کے پلے میں گرتی ہے تو اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتے، اے فرشتوں اسے دوزخ میں لے جا کر ڈال دو، دوزخ کے دہانے میں لے جا کر اسے ڈال دو۔ تو حاضرین کرام، جب اسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اگر تم مجھے جنت میں بھیج دے تو یہ بھی تیرا عدل و انصاف ہے، اگر دوزخ میں بھی ڈال دے تو تو بہترین انصاف کرنے والا ہے، لیکن مولا تو مجھے یہ تو بتا کہ پہلے جب مجھے میزان پر لے جایا گیا تو نیکیوں کا پلہ وزنی تھا، اور جب دوبارہ لے جایا گیا تو اس وقت بھی نیکیوں کا پلہ وزنی تھا، لیکن ایک چھوٹا سا کاغذ آ کر، ایک چھوٹی سی چٹھی آ کر گناہوں کے پلے میں گرتی ہے تو میرے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور نیکیاں کم ہو جاتی ہے۔ اے پروردگار، اس چٹھی میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ میری نیکیاں ہلکی ہو گئی اور گناہ وزندار ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، تو نے ساری زندگی یقیناً میری عبادت کی ہے، روزوں کا بھی اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کیے ہیں، حج و عمرے بھی تو نے عطا کیے ہیں، لیکن تو نے زندگی میں ایک مرتبہ، تو نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے سامنے چیختے ہوئے بات کی، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تیرا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، غور فرمائیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ہر روز اپنے ماں باپ کے سامنے چیختے چلاتے ہیں، زور زور سے باتیں کیا کرتے ہیں، بدتمیزی سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ جب بچہ گھر کے اندر آتا ہے تو ماں سہمی ہوئی ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو یہ ناراض ہو جائے گا، باپ خاموش ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو یہ مجھ سے بحث کرنے لگے گا، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے گا۔ ذرا غور تو کرو، دنیا تو گزر جائے گی، ایک دن اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے جہاں پر نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، گناہوں کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اس شخص کی زندگی کو دیکھے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزار دیا، سجدے کرتے ہوئے گزار دیے، روزے رکھتے ہوئے گزار دیے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے سامنے چیخ کر بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیوں کو ختم فرما دیا، ساری نیکیوں کو ضائع فرما دیا، اور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرما
فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کی مغفرت نہیں فرماتا. ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے, بدتمیزی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا. اور حاضرین کرام, اگر بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. حاضرین کرام, جسے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی, جسے حضور نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی, تو پھر کون ہے جو اسے دوزخ کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر سکے؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہو تو فوراً اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگ لیں گے. یقیناً وہ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, بڑے شفیق ہوتے ہیں, اپنے بچوں سے بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں. اگرچہ کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, لیکن آ کر معافی مانگتا ہے تو وہ والدین بچوں کو فوراً معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے جانے کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اپنے والدین کی قدردانی نہیں کی, آج جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی برابر خدمت نہیں کی ہے, ان کے ساتھ ہم محبت سے پیش نہیں آئے, ہم سے وہ موقع ختم ہو چکا ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موقع عطا فرما رہا ہے. اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا. حرم کعبہ میں جا کر بھی دعائیں کرو گے, کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی دعائیں کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ناراض ہونے پر اس شخص کی کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے پاس جا کر دعاؤں کی خواہش کرنے کے بجائے, دوسروں کے ہاتھ چومنے کے بجائے, دوسروں کے پیر چومنے کے بجائے اپنے والدین کے ہاتھ چوما کرو, اپنے ماں باپ کے قدم چوما کرو, انہیں محبت سے دیکھا کرو. ارے ان سے محبت کرنے کا بھی کیا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے, محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آج لوگ کئی لاکھوں روپے ڈال کر جا رہے ہیں, لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے, میری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں, اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن یہاں پر حضور ہمیں سند عطا فرما رہے ہیں, سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے والدین کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی دن میں اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ کیونکہ صحابہ تو حضور سے محبت کرنے والے تھے, حضور کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے تھے, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. انہوں نے جب پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا, اگر 100 مرتبہ دیکھے گا تو اسے 100 مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا. تو یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شان, یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمائی ہے. وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم ہے. انہیں چاہیے کہ اگر کوئی اس میں کوتاہی ہو رہی ہو, کوئی غلطی ہو رہی ہو, تو فوراً اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ, ان سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بخشش پانے والوں میں انہیں بھی شامل فرما دے گا. مغفرت پانے والوں کی لسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی نام درج فرما دے گا. اور حضور نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص
جو شراب پینے کا عادی ہو، شرابی ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات رحمت کی نظر اس پر نہیں فرمائیں گے، اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، ذرا صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ کون صحابہ جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، کون صحابہ کہ جب شراب کی حرمت سے پہلے ان کے گھروں پر نظر ڈالی جائے تو یہ منظر ملتا تھا کہ ان کے گھروں میں بڑی پرانی پرانی شرابیں موجود تھی اور بڑے بڑے گھڑے بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے رنجن بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے بیرلز آپ کو وہاں پر بھرے ہوئے ملیں گے۔ اور اس زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہے وہ اتنا بڑا عزت والا قبیلے میں مانا جاتا تھا، معاشرے میں مانا جاتا تھا، سوسائٹی میں مانا جاتا تھا۔ لیکن جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوگا تو یہی وہ صحابہ تھے جن کے گھروں میں پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھی، بے شمار تعداد میں شرابیں رکھی ہوئی تھی۔ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو ان تمام صحابہ نے اپنے گھروں سے شراب کو پھینک دیا، ندی نالے کی طرح شراب بہنے لگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ شراب کو کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ شراب کو ان پر حرام کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ مسلمان شراب سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، آپ کے پاس آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، ساری زندگی اس نے علم حاصل کیا۔ جب اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں اور اسے کلمے کی تلقین فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا تو نے ساری زندگی میرے پاس علم حاصل کیا، میرے پاس درس و تدریس کا اہتمام تو نے کیا، اے بیٹے تو کلمہ پڑھ لے، اب دنیا سے تو رخصت ہونے والا ہے، تیری زندگی کے چند ہی لمحات باقی ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس شخص نے کہا کہ استاد محترم میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ کہنا ہی تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک روتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ مولا وہ میرا شاگرد تھا، میرے پاس آ کر پڑھا کرتا تھا، لیکن اے مولا ایسا کیا معاملہ ہوا کہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ اسے تو نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ جب 40 دن گزر گئے تو خواب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کا وہی شاگرد آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا تو ساری زندگی میرے پاس آ کر علم حاصل کرتا رہا، میرے پاس آ کر بیٹھا رہا کرتا تھا اور اچھی اچھی باتیں سنتا بھی تھا، اس پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن بیٹے تو نے ایسا کیا گناہ کیا کہ تو کلمہ پڑھنے سے محروم ہو گیا، آخری وقت میں تیری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی اور میں نے کئی طبیبوں کو بتا لیا، کئی ڈاکٹرز کو میں نے بتا لیا، لیکن میری بیماری کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ ایک طبیب نے اس کا حل بتایا، حل یہ تھا کہ مجھے سال میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب پینا مجھے پڑتا تھا، اگر میں وہ شراب نہ پیوں تو میری بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیماری کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ میں شراب کا ایک گھونٹ پیا کرتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا یہی گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ ذرا غور فرمائے کہ دوا کے طور پر علاج کے لیے سال میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ شراب پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا تو وہ لوگ ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ساری زندگی شراب پیتے ہوئے برباد کر دیتے ہیں، ان کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حشر ہونے والا ہے؟ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے سے اس کے چہرے کو پلٹ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے کوئی عزیز و قریب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہم انہیں خبر میں دفن کرتے ہیں تو چہرے کو قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شراب پینے والے کو اللہ کی طرف سے ایسی سزا ملتی ہے کہ خبر میں اس کے چہرے کو دفن کرنے کے وقت میں چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو فوراً قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں ایسا شدید عذاب میں مبتلا فرما رہے ہیں۔ تو ذرا غور کرو کہ کل جب میدان محشر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے سزاؤں میں اسے مبتلا فرمائے گا، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا، اس کے لیے سزاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حقدار بنا دیا ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شرابی آج کی رات میں اپنی اس غلطی سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، ذرا سی باتوں کو لے کر ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاضرین کرام، کیا ہم اسلام کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو جو حضور کا امتی کہلا رہے ہیں، کیا ہم نے اس کا صحیح طور پر حق ادا کیا ہے؟ ذرا غور فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ ذرا غور تو کرو، جو رشتہ داریاں خدا نے تمہیں بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم ان رشتہ داریوں کو توڑ دو، ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لو، دنیاوی مال کے لیے ہو یا دنیاوی معاملات کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو۔ اگر کوئی بندہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور آپ غور فرمائیں کہ شب معراج کی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار نظر و نیاز کی، اللہ اور حضور کے بیچ میں باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، لیکن وہ باتیں حضور نے کسی سے ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے کہ راز اسے کہا جاتا ہے کہ جسے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے، اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ راز ہے، تم اپنے علاوہ کسی اور کو نہ بتانا، تو وہ وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن کچھ لمحات کے بعد کسی اور دوست سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی اور رشتہ دار سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بات اسے سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات میں نے تمہیں بتائی، خبردار تم کسی اور کو نہ بتانا۔ وہ جا کر کسی اور کو کہتا ہے، اس سے بھی وہی کہتا ہے کہ خبردار میں نے یہ بات تمہیں بتائی ہے، کسی اور کو نہ بتانا۔ اس طرح بات بڑھتے بڑھتے سارے محلے والوں کو معلوم ہو جاتی ہے، سارے رشتہ داروں کو معلوم ہو جاتی ہے، تو پھر راز کا مطلب کیا رہا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں اس کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے جوش خون موجے مار رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، آج تمہاری ہر مانگ کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوچ بچار میں لگ جاتی ہے، سوچنے میں لگتی ہے، کچھ دیر کے بعد کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والد کے پاس ان سے مشورہ کر لوں، پھر آ کر آپ سے مانگوں گی۔ تو پیارے آقا نے اجازت عطا فرما دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر عرض گزار ہوتی ہے کہ ابا جان آج حضور کا دریائے رحمت بڑی جوشوں پر ہے، بڑے عروج پر ہے اور موجیں مار رہا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ اے عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اگر آج کے دور کے باپ ہوتے تو یہ کہتے کہ بیٹی تو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تجھے اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ عطا کر دے، یا گھر تیرے نام پر لکھ دے، یا فلاں جائیداد تیرے نام پر لکھ دے، یا اتنا مال تیرے نام پر لکھ دے۔ لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ یار غار تھے، صدیق باوقار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا میں تجھے ایک بات ضرور کہوں گا، لیکن اس سے پہلے تو مجھ سے وعدہ کر لینا کہ میں جو بھی بات کہوں گا تو حضور سے جا کر کہے گی، اور حضور تجھے وہ بات بتلا دیں گے تو سب سے پہلے آ کر تو مجھے اس کی اطلاع دینا، اس کے بارے میں خبردار کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ بجان میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بات کو منوان جا کر حضور سے کہوں گی، اور جو حضور بتلائیں گے تو سب سے پہلے آ کر آپ کو خبر دوں گی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضور کے پاس جا کر یہ کہو کہ یا رسول اللہ معراج کی رات میں جو راز و نیاز کی اللہ سے آپ کی باتیں ہوئی اس کی تعداد روایات میں 90,000 کی بتلائی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضور سے یہ عرض کرنا، یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات آپ مجھے بتلا دیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات کی مجھے اطلاع دے دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس لوٹ کر حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ معراج کی رات میں جو اللہ کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ مجھے بتلا دیں۔ حضور کا یہ سننا ہی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ان کلمات کو سننا ہی تھا کہ حضور نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، آنکھوں کو بند کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ راز و نیاز کی باتیں تھی، راز کا مطلب چھپانا ہوتا ہے تو پھر حضور راز کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ حضور نے اپنا چہرہ جھکا لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ انہی لمحات میں طائر سدرہ حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی سلام بھیجتا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ راز و نیاز کی باتوں پر غور نہ کریں بلکہ اپنے کلام پر غور فرمائیں۔ آپ کی زبان سے جو نکل گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی لاج رکھنے والا ہے، راز فاش نہیں ہوگا بلکہ آپ کی بات کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے حبیب آپ جس بات میں راضی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی حال میں آپ سے راضی رہے گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ کی اور میرے بیچ میں بے شمار راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹے ہوئے دل والے کو اور جوڑنے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حاضرین اکرام غور فرمائیں کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، دنیا کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں، اپنے بہنوں سے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور تو کرو کہ راز و نیاز میں جو باتیں ہوئی ہیں ان میں فرما دیا گیا کہ جو رشتہ داریوں کو تو جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو لا کر جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹے ہوئے دل والے کو اور جوڑنے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ذرا غور کرو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام مل رہا ہے۔ آج اگر ہم سے اس معاملے میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن آج ہمارے پاس ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل
چکا ہے. ایک عجیب و غریب ہماری آج کیفیتیں ہو گئی ہے کہ جیسے ہی شب برات کی رات کا موقع آتا ہے تو واٹس ایپ پر میسیجز آنے لگتے ہیں کہ آج شب برات کی رات ہے, معافی کی رات ہے, آپ مجھے معاف فرما دیں, مجھ سے ناراضگی کو دور فرما دیں. حاضرین اکرام, ہم کن کو میسج بھیج رہے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں؟ کن کو میسج بھیج رہے ہیں جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ آپ واٹس ایپ کو اٹھا کر دیکھیں یا فیس بک کو اٹھا کر دیکھیں یا انسٹاگرام کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس پر بے شمار میسیجز آپ کو نظر آئیں گے, لیکن ایسے لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے راضی کرنا ہو تو ان کو راضی کرو جن سے تمہارا تعلق ہے, خوش کرنا ہو تو انہیں خوش کرو جن سے تمہاری رشتہ داریاں ہیں, جوڑنا ہو تو ان سے جا کر جڑو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رشتہ داری کا حق عطا فرمایا ہے. تو شب برات کی رات میں یہ واٹس ایپ پر میسیجز بھیجنے کے بجائے, فیس بک پر بھیجنے کے بجائے, انسٹاگرام پر بھیجنے کے بجائے, یاد رکھو یہ سوشل میڈیا تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. کام آنے والا تمہارا عمل ہے, کام آنے والا تمہارا کردار ہے. اگر تم اپنی انا کو ختم کر کر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے, ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لو گے, تو یاد رکھو کہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ذرا غور تو کرو کہ انسان کو زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے, ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے کہ اس نے زندگی کہاں پر گزاری ہے, اپنی جوانی کو کہاں پر استعمال کیا ہے, مال کہاں سے کمایا ہے, تعلقات کو اس نے کیسے رکھا ہے. یہ تمام سوالات بندے سے میدان محشر میں ہوں گے. اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ارے کیا پوچھا جائے گا؟ انسان کے جسم کے اندر, اس کے گلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی چپ کو رکھ دیا ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل کو اٹھا کر دیکھیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنق الطیر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی چپ انسان کے جسم کے اندر رکھ دی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر پہلے بڑے سائز کی سم آیا کرتی تھی, اب اس کا سائز چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل چھوٹا سا سائز اس کا ہو چکا ہے. اور آج ٹیکنالوجی سائنس اتنی ترقی پر موجود ہے, نائنو قسم کی ایک چھوٹی سی ایک ذرے کی طرح انسان کے جسم کے ذرے کو لیا جا رہا ہے اور انسان کا سارا جسم بنا دیا جا رہا ہے. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چپ ہے جو انسان کے اس گلے کے اندر رکھی ہوئی ہے. سر کے بال سے لے کر گردن کے حصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چپ کو چھپا کر رکھ دیا ہے. بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے, چاہے اس مجمع میں کرتا ہو یا تنہائی میں بیٹھ کر کرتا ہو, لوگوں کے پاس ملاقات کرتے ہوئے کرتا ہو یا اکیلے بیٹھ کر کرتا ہو, حلال کماتا ہو یا حرام کماتا ہو, اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہو یا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہو, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس چپ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اس کے ڈیٹا کو محفوظ کیا جا رہا ہے. کل جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لیں گے اور بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو بیان کیا جائے گا تو بندہ انکار کرنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ریکارڈز کو سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ دیکھ, تو نے فلاں وقت میں یہ فلاں گناہ کیا تھا, فلاں سیکنڈ میں تو نے یہ فلاں گناہ کیا تھا, فلاں دن تو نے فلاں گناہ کیا تھا. جب بندہ اپنے آنکھوں سے اپنے گناہوں کو دیکھے گا, اپنی ہی ریکارڈنگ کو دیکھے گا, اپنی ہی ویڈیو کو دیکھے گا, تو اب انکار کرنے کا موقع نہیں رہے گا, اس کے پاس کوئی اس سے بچنے کا موقع نہیں رہے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اسے صحیح طریقے سے گزارتے ہوئے اسے اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرو, ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, اس کے حبیب تم سے راضی ہو جائے. اپنی شہرت پانے کے لیے یا اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم نہ کیا کرو, لوگوں سے رشتہ داریوں کو ختم نہ کیا کرو. ہمارا اسلام تو ایسا بہترین اسلام ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الدین عند
اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی بالکل اسلامی طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، حضور کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرے۔ اور حاضرین کرام، جہاں حضور نے اس رات کے متعلق فرما دیا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، تو اگر اس معاملے میں بھی ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کوئی غفلتیں ہو رہی ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ اگر میں جاؤں گا معافی مانگوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، یا میرا وقار کم ہو جائے گا، میرا بڑا پل ختم ہو جائے گا، یا سوسائٹی میں میری قدر و منزلت گھٹ جائے گی۔ یہ نہ سوچے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگنے سے میری عزت میں کمی ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں آ کر وہ اپنی عزت مجھ سے حاصل کر لے۔ وہ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ حضور عزتیں عطا فرما رہے ہیں۔ کہاں پر؟ میدان محشر میں، جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ ایسے حالات میں، ایسے نازک وقت میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگنے سے میری عزت کم ہو جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ کل قیامت میں آ کر مجھ سے اپنی عزت کو حاصل کر لے۔ جسے حضور عزت عطا کریں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا وقار کیسا ہوگا، اس کی عظمتیں کیسی ہوں گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، ہم دنیا کو خواہشات کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مسافر جب سفر پر نکلتا ہے تو کتنے گھنٹے سفر کرتا ہے، یا کتنے دن سفر کرتا ہے، یا کتنے مہینے سفر کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اپنے گھر کو لوٹ کر واپس آتا ہے۔ وہ ایک مسلمان کی زندگی سفر ہی ہے، وہ سفر میں لگا ہوا ہے۔ اسے اپنے عیش و آرام کو دیکھنا نہیں چاہیے، اپنی خواہشات کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں، میرے اعمال کیسے مجھ سے ہو رہے ہیں، کیا میرے اعمال سیرت کے، حضور کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں، یا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا ہی کے پیچھے جاتا ہے، تو حضور نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے تو وہ کتا ہے۔ حضور نے حدیث میں فرما دیا کہ دنیا کو طلب کرنے والا کتا ہے، اس لیے کہ دنیا مردار ہے اور کتا مردار ہی کو پسند کرتا ہے، مری ہوئی چیز ہی کو کتا پسند کرتا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ دنیا کو طلب کرنے والا کتا ہے، جو چیز مردار ہے اسے طلب کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، قرآن میں کہہ دیا گیا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ ہم تمہیں جو صاف دل ہم نے تمہیں دیا ہے، کل میدان محشر میں آؤ گے تو وہی پاک دل لے کر ہمارے پاس آنا، وہی صاف دل لے کر ہمارے پاس آنا۔ اگر اس دل میں دنیا کی محبتیں ہوں گی، اگر اس دل میں انانیت ہوگی، اگر اس دل میں شہرت ہوگی، اگر اس دل میں بہوائی ہوگی، تو ہمارا یہ دل میلا رہے گا، اور میلا دل لے کر جب خدا کے پاس جائیں گے تو کیا اللہ کی نعمتوں کے ہم حقدار بن پائیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بن پائیں گے؟ الغرض حاضرین کرام، کہنے کو تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ آج کی رات عبادتوں کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارے رسول راضی ہو جائے، جو تعلیمات اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے
تو دنیا میں بھی عزتوں کے حقدار بنیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار عزتیں عطا فرمائے گا، بے شمار اللہ تبارک و تعالی سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح بزرگان دین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، احادیث مبارکہ میں ذکر ہوتا ہے کہ آج کی رات جو شخص 100 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات میں آپ نے دیکھا کہ حضور نے 14 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو 14 مرتبہ آپ نے تلاوت فرمایا، سورہ اخلاص کو 14 مرتبہ تلاوت فرمایا، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کے سورے کو 14 مرتبہ تلاوت فرمایا، قل اعوذ برب الناس کے سورے کو 14 مرتبہ تلاوت فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی اور ایک مرتبہ سورہ توبہ جو 11ویں پارے میں 5ویں رکوع کے پاس ختم ہوتا ہے اس کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو میں نے حضور سے اس عمل کے متعلق دریافت فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جو کوئی بھی اس طرح کا عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، 20 سال کے روزوں کا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حاضرین کرام اگر ہم یہ عمل کریں گے تو یقیناً ثواب کے بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ اور پھر صلاۃ التسبیح کی نماز وہ بھی ایسی فضیلتیں رکھتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو یا آپ نے رات میں کیے ہو یا دن میں کیے ہو یا لوگوں کے سامنے دکھا کر کیے ہو یا چھپ کر کیے ہو، اگر آپ کے گناہ سمندروں سے بھی بڑھ کر ہوں گے، آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ ہوں گے، اگر آپ اس وظیفے پر عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے میرے چچا آپ اس وظیفے کو آپ روزانہ ادا کرنے کی کوشش کریں، روزانہ نہ ہو سکے تو آپ ہفتے میں 1 مرتبہ ادا کریں، ہفتے میں 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، سال میں بھی نہ ہو تو کم سے کم عمر میں 1 مرتبہ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ 2-4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز ہے، آپ چاہیں تو 2 کر بھی ادا کر سکتے ہیں یا 4 رکعت ایک ساتھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، ضم سورہ کی تلاوت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم پھر رکوع میں چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ربنا لک الحمد کہیں تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ کو اسے پڑھنا ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10
مرتبہ, رکوع میں جانے کے بعد اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ, رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ, پہلے سجدے میں جا کر اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ, اٹھ کر بیٹھے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ, جب دوسرے سجدے میں جائیں تو اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ. اس طرح آپ کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز اس تسبیح کو پڑھنا ہے. یہ طریقے مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آج کی رات یقیناً بڑی رحمتوں والی رات ہے. حضور نے فرما دیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں, 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ کوئی عمل کرتا ہے, اس میں جاگ کر عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کے لیے اس کے دل کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے, اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر زندگی کو باقی رکھے گا, حیات کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا. تو حاضرین کرام, میری آپ تمام حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. اگر والدین کے ساتھ ہماری کوئی ناقدری ہماری ہو رہی ہے تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگ لے. کوئی رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات میں گڑبڑ ہے, جھگڑے کی وجہ سے بات چیت ہم نے روکی ہوئی ہے, تو خدا کو راضی کرنے کی نیت سے, رسول اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلے جائیں گے تو میدان محشر میں حضور کے شفاعت کے حقدار بن جائیں گے. اپنی انا کو دنیا میں ختم کر دو. اس دنیا میں کئی بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں, بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں. فرعون یہاں پر آیا ہے جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ نے بلند کیا کہ میں ہی خدا ہوں. فرعون اور حامان نے یہ نعرہ بلند کیا, نمرود نے نعرہ بلند کیا, لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ انانیت رکھنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دردناک انجام فرمایا کہ آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے. آج وہ لوگ باقی ہیں جنہوں نے اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیا, اپنے دلوں کو جھکا لیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے بھی چلے گئے جن کے سامنے کبھی جانا وہ پسند نہ کیا کرتے تھے, جن سے ملاقات کرنا وہ کبھی پسند نہ کیا کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جائے گا, بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ نام لیا جائے گا. خدا را اپنی انانیت کو ختم کر دو, اپنی انا کو ختم کر دو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جاؤ. اور یاد رکھو جو بندہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر جھکا دیتا ہے, ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہ بڑا سنگین مسئلہ پہ بن گیا ہے کہ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تعلقات ختم ہیں, رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں. خدا کے لیے ہم ان تمام رشتہ داریوں کو جوڑ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کی وصیتیں فرمائی ہیں, نصیحتیں فرمائی ہیں. ارشاد فرما دیا اے حبیب تم اپنے تعلقات کو ان لوگوں سے جوڑو جو تم سے اپنے تعلقات کو جنہوں نے توڑ لیا ہے, یعنی جو تم سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں تم جا کر ان سے اپنے تعلقات کو قائم کر لو. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے جا کر ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے بات نہیں کرے گا, تعلقات کو وہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم پہل کریں گے, آگے بڑھ جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم قصوروار نہیں ہوں گے. جس نے بات نہیں کی, جس نے اپنی رشتہ داری کو درست نہیں کیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں قصوروار ہوگا. خدا کو اگر راضی کرنے کی نیت ہے, اگر یہ مانتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے, اگر ہم اچھے اعمال کر جائیں گے تو خدا کے سامنے اچھے طریقے سے کھڑے ہو سکیں گے. اگر ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی, غفلتیں ہوں گی, نافرمانیاں ہوں گی, تو ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. دنیا تو گزر جائے گی, انسان کی بھی گزرتی ہے, جانوروں کی بھی گزرتی ہے, لیکن
دونوں کے گزرنے میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے پروردگار کا، اپنے مالک و مختار کا فرما بردار نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا، تو وہ جانوروں سے گئے گزرا ہے۔ اگر وہی بندہ خدا کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بڑھ کر اسے مقام عطا فرماتے ہیں، فرشتوں سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم سے ان معاملات میں کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو فوراً معافی مانگ لے۔ پتہ نہیں کہ کب تک ہماری سانس چلنے والی ہے، کتنے لمحات کی ہماری زندگیاں باقی ہے، کتنے سیکنڈ کی زندگیاں باقی ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کل جو صحت مند تھے، ایک دن کے گزرنے کے بعد ان کے جسموں میں بستروں سے اٹھنے تک کی طاقت نہیں تھی، بات کرنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ چند ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے راستے سے گزرنے سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، لیکن وہی جب بستر پر آ کر لیٹ گئے تو خود اپنے جسم کو اٹھانے کے قابل تک نہ رہے، بات کرنے تک کے قابل نہ رہے۔ تو پتہ نہیں کہ سانس کہاں تک چلنے والی ہے، زندگی کہاں تک ساتھ دینے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے فرمایا کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ایک جیل حضور نے قرار دیا ہے۔ تو جیل میں مجرم زندگی کیسے گزارتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ کس طرح وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح آزادی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، رسول اللہ کی جو سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنوں کو بھی راضی کر لیں، پرایوں کو بھی راضی کر لیں۔ حضور کا یہی عمل مبارک رہا، اپنے تو اپنے، پرایوں کے ساتھ بھی حضور نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ جب انہوں نے حضور کی محبتوں کو دیکھا تو وہ لوگ جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ جو حضور پر وزن پتھر لا کر رکھ دیا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے طائف کے بازار میں حضور پر پتھروں کی بارش فرمائی اور حضور کا جسم مبارک، نازک جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کی محبت کو دیکھا، تو جو جان کے دشمن تھے آج وہی حضور کی خدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضور کی خدموں پر اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم اس آقا کے امتی ہیں، اس کریم آقا کے امتی ہیں، اس محبت کا پیغام دینے والے آقا کے امتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی مانتے ہیں، حضور کا عاشق مانتے ہیں، تو ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، یہ بھی ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور جو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو فراہم کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آسانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو اس کے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، جتنی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اگر ان معاملات میں کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غفلتیں ہو رہی ہیں، تو ان غفلتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں گے تو جب ہمارے زندگی کے آخری لمحات آئیں گے، سکرات کا وقت آئے گا، تو وہ کریم آقا کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا، حضور کے چہرے انور کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اگر ہم اپنی انانیت میں رہیں گے، اپنی انا میں رہیں گے، جھگڑے لگاتے رہیں گے، جھگڑے کرتے رہیں گے، تو یاد رکھو مرتے وقت میں حضور کے چہرے کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا اور کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ مولا
سنا گیا ہے، مولا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ایسے اعمال کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، جس سے اس کے حبیب راضی ہو جائے، اور ایسا دل اللہ تبارک و تعالی تڑپنے والا عطا فرمائے جو حضور کی محبت میں تڑپتا ہو، حضور کی محبت میں تڑپتا ہو، ایسا تڑپنے والا دل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو کدورتیں بھری ہوئی ہیں، جو برائیاں بھری ہوئی ہیں، مولا ان تمام کدورتوں کو دور فرما دے، ان تمام برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں صاف و شفاف دل مولا عطا فرما دے، قلب سلیم ہمیں عطا فرما مولا، جیسا دل تو نے بچپن میں ہمیں دیا ہے مولا ساری زندگی ویسے ہی اسے سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرما، قلب سلیم ہی مولا تیری بارگاہ میں لے کر آنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام